انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے۔ انڈیا نے دھمکیوں اور تڑیوں کے بعد پہل کر دی ہے۔ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور اس بار بھارت نے لائن آف کنٹرول نہیں بلکہ انٹرنیشنل بارڈر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے صوبہ سندھ پر حملہ کیا گیا۔ دونوں ملک ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بار بار مودی اینڈ کمپنی کو خبردار کیا گیا تھا کہ ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب جب انڈیا ریڈ لائن قرار کر چکا ہے تو پاکستان کی جانب سے بھی سخت بلکہ انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے صاف لفظوں میں ہندوستان کو بتا دیا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر سلامتی، سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا گیا تو پھر اینٹ سے اینٹ بجانا بھی جانتے ہیں۔ اب انڈیا کے سندھ پر حملے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی 3 اہم سٹرائک کورس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نیوی کے شاہینوں نے پنجے تیز کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاک بحریہ کی جانب سے بحر عرب کے 3 مختلف زونز میں لائیو فائرنگ، سی کمبیٹ اور فیزائل راکٹ فائرنگ کی مشقوں کے لیے نوٹم جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف پاکستان آرمی کی تیاریاں جاری ہیں تو دوسری طرف بھارت کی جانب سے جموں اور راجستھان میں غیر معمولی عسکری سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ فلائٹ ریڈار میں بھارتی ٹرانسپورٹ طیاروں اور ڈرونز کی سرگرمیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ بڑی تعداد میں بھارت فوج اسلحہ برود مقبوضہ کشمیر منتقل کر رہی ہے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے کمانڈوز بھارت کے اندر گھس چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے ISI کے 4 ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس گرفتاری کے بعد صرف پاکستان بلکہ ترکی اور چین کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا یہ سارا ڈرامہ بھارت کی نئی سازش اور مکرانہ چال کا آغاز ہے؟ سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں کہ بھارتی میڈیا کی نئی نوٹنکیاں سامنے آ چکی ہیں۔ لیگل آرمز اینڈ دی ہیو بیسٹڈ آن ون آف دی نیکسس کمنگ فرام دی ماڈیول ریٹ اور پاکستان ISI اور اس کے علاوہ انڈیا TV چینل ناؤ کی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ایک لال قلعے کے پاس بلاسٹ کا جیش محمد کا کنیکشن بھی سامنے آ چکا ہے۔ ریپبلک TV سے متعلق یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ارنب گوسوامی نے قائم کیا تھا۔ دراصل یہ BJP سرکار کی طرف سے ارنب گوسوامی کو اس کی خدمات کا صلہ دیا گیا تھا۔ خیر، پورا گودی میڈیا اس وقت طوطے کی طرح اجیت دوباد اور بھارتی ایجنسی را کی طرف سے ملنے والی اسکرپٹ پڑھتا رہا اور جناب دارالحکومت نئی دہلی سے پولیس نے 4 سمگلرز کو بھی گرفتار کر لیا۔ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے یہ دعویٰ تک کر دیا کہ اسلحے کی اسمگلنگ کے اس بین الاقوامی گروہ کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI چلا رہی تھی۔ اسکرین پر نظر رکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ہر صورت بھارت کو حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہے کہ موصوف کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 4 ملزمان کو گرفتار کر دیا جو غیر قانونی طور پر ترکی اور چائنا میں تیار کیے گئے جدید ترین اور مہنگے پسٹل پاکستان کے راستے بھارت کو سپلائی کر رہے تھے۔ اس سب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جن ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ تمام ہندو ہیں۔ ان کی شناخت اجے، مندیپ اور دلوندر اور روہن کے نام سے کی گئی ہے۔ اب اگر بھارتی پولیس کا یہ دعویٰ سچا مان لیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لال قلعہ حملے کے بعد بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا وہ کب رکے گا؟ اس کے علاوہ DCP سنجیو کمار نے ISI کے نام نہاد ایجنٹس کا ہتھیاروں کو بھارت منگوانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے یہ لوگ ہندوستان اسلحہ سپلائی کرتے ہیں۔ جو کہانی بھارتی کرائم برانچ کے آفیسر سنجیو کمار سنا رہے ہیں یہ کسی بالی ووڈ مووی کا اسکرپٹ لگ رہا ہے۔ پاکستان سے ہتھیار ڈرون کے ذریعے بھارتی پنجاب بھیجے جاتے ہیں۔ موصوف نے فرمایا ہے کہ پہلے پاکستان سے ایک ڈرون اڑتا ہوا جس کا نام سرویلنس یا نگرانی کرنا ہوتا ہے، وہ ماحول کا اور اطراف کا جائزہ لیتا تھا اور خالی جگہ کی نشاندہی کرتا تھا اور پھر پیچھے سے آنے والا دوسرا ڈرون اس مقام پر ہتھیار گرا دیتا ہے جسے یہ گینگ اٹھا لیتا ہے۔ پوری پریس کانفرنس میں گودی میڈیا کے کسی صحافی نے اتنی جرأت نہیں کی کہ وہ یہ پوچھنے کی زحمت کر لیتا کہ حضور اگر یہ ڈرون پاکستان سے اڑ کر اتنی دور آ رہا تھا تو سرحد پر تعینات بھارتی فوج کیا سو رہی ہے، بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم کیا کر رہا تھا، اور اگر پاکستان سے کسی ڈرون نے سردی حدود کی خلاف ورزی کی ہے تو کیا بھارت کے ریڈار سسٹم نے اسے ٹریس کیا ہے
اگر یہ کیا ہے تو اس کے الیکٹرانک سگنیچر کیا ہیں، لیکن کسی بھی جرنلسٹ یا صحافی نے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ اور تو اور ریپبلک ٹی وی یا ٹائمز ناؤ سمیت بھارتی چینلز بھی صرف اس پریس کانفرنس کے بعد پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔